دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ صنعتوں کو علاقائی سطح پر مسابقتی نرخوں پر بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے زور دے کر کہا ہے کہ پاکستان کے نوجوان قوم کے مستقبل کا مرکزی ستون ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے دو طرفہ تجارت، ٹیکس تعاون اور مجموعی اقتصادی تعلقات بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور پاکستان نے اقوام متحدہ میں اس امر پر زور دیا ہے کہ سوڈان کے تنازع کا کوئی عسکری حل موجود نہیں ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت بجلی کی ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ اسلام آباد میں پاور سیکٹر پر ورکنگ گروپ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صنعتوں کو علاقائی سطح پر مسابقتی نرخوں پر بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے نجی شعبے کے ساتھ مشاورت کے لیے شہزاد سلیم کی سربراہی میں تشکیل دی گئی توانائی کمیٹی کی کاوشوں اور کام کو سراہا۔ اجلاس میں اقتصادی ترقی کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے سفارشات پیش کی گئیں۔ وزیر اعظم نے پاور ڈویژن کو ہدایت کی کہ وہ شراکت داروں کی مشاورت سے بجلی کے ویلنگ چارجز کو مناسب سطح پر لانے کے لیے سفارشات پیش کرے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مختلف شعبوں کے ورکنگ گروپس کی سفارشات کو حتمی شکل دینے کے بعد اقتصادی ترقی کے لیے قومی پروگرام مرتب کیا جائے گا۔ بحری فوج کے سربراہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستانی نوجوان ملک کے مستقبل کی بنیاد ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے GHQ راولپنڈی میں پاکستان انڈر-19 کرکٹ ٹیم سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ فیلڈ مارشل نے نوجوان پاکستانیوں کو متنوع شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے اور نظم و ضبط، دیانتداری اور لگن کے ذریعے قومی ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بنانے کے لیے اپنے غیر متزلزل یقین کا اعادہ کیا۔ سید عاصم منیر نے کھلاڑیوں، ٹیم مینجمنٹ اور آفیشلز کو ان کی شاندار کارکردگی اور ایشیا کپ میں تاریخی فتح پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی۔ فیلڈ مارشل نے نوجوان کرکٹرز کے جذبے اور محنت کو سراہتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ان کی کامیابی پاکستان کے نوجوانوں کی بے پناہ صلاحیتوں کی عکاس ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کارپوریشن کی نجکاری کے لیے بولی کا عمل اسلام آباد میں شروع ہو گیا ہے۔ کھلی بولی PIA کارپوریشن لمیٹڈ کے 75% شیئرز کی فروخت کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ بولیاں ایک تقریب میں دوپہر 3:30 بولی دہندگان کی موجودگی میں کھولی جائیں گی۔ بولی اور حوالہ قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا اور بولی طے شدہ شرائط کے مطابق ختم کی جائے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے دو طرفہ تجارت، ٹیکس تعاون اور مجموعی اقتصادی تعلقات کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر محمد اقبال حسین خان اور چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو راشد محمود لنگڑیال کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ممالک کی بین الاقوامی ٹیکسوں پر مذاکرات کرنے والی تکنیکی ٹیمیں عالمی معیارات کے مطابق موجودہ ڈبل ٹیکسیشن معاہدے پر تبادلہ خیال کریں گی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں اس امر پر زور دیا ہے کہ سوڈان کے تنازع کا کوئی عسکری حل موجود نہیں ہے۔ سوڈان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب سفیر عثمان جدون نے کہا کہ آگے بڑھنے کا واحد پائیدار راستہ سیاسی مکالمے اور مفاہمت سے ہو کر گزرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ان تمام سنجیدہ کوششوں اور سیاسی عمل کی حمایت کرتا ہے جن کا مقصد ایک پرامن سیاسی مرحلے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے شہریوں کی زندگی پر گرفت مزید سخت کرنے کے لیے پابندیاں اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے رہائشی اور تجارتی علاقوں کی تلاشی لینے کے لیے سراغ رساں کتے، میٹل ڈیٹیکٹر اور خصوصی یونٹس کا استعمال کیا۔ کشمیریوں نے شکایت کی ہے کہ بار بار محاصرے، شناخت پریڈ اور مسلح اہلکاروں کی تعیناتی نے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔